تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا تھا. کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں, میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے تھیسٹ ہو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹر بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے, اور اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. ہم انٹروڈکشن کرا رہے ہیں جبل نور کا. جبل کہتے ہیں پہاڑ, روشنی کا پہاڑ کا اس وقت دنیا میں اس کو جبل نور کہہ رہے ہیں, روشنی کا پہاڑ ہے. لیکن ایسی کیا بات ہے اس میں, کیا قرآن نے اس پہ کیا ایسا ذکر کیا ہے کہ اس کو قرآن نے کس طرح ایکسپلین کیا؟ کوئی اگر پہاڑ ہے, اگر کوئی پہاڑ کی کوئی ویلیو ہے تو بتاؤ, اللہ تعالیٰ بتائے گا نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ کھولیں آپ, نازیات 79 سورت, اس کی 15 اور 16 آیت. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اب آپ کو تھوڑا سا قرآن, اب یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں, اب یہ بات سوچے کہ یہ
یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہو رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے یا عیسیٰ، جو لکھا ہوا وہ پڑھ رہے ہیں. حل اتاکا، اللہ کہہ رہا ہے کیا حل اتاکا حدیث موسیٰ، کیا تم لوگوں کے پاس موسیٰ السلام کی حدیث پہنچی؟ حدیث موسیٰ، حدیث موسیٰ السلام کی پہنچی آپ لوگوں کے پاس؟ حدیث یہ پوچھا اللہ نے. اور پھر نیچے کا اذ ناداہو ربو، جب ندا دی اس کے رب نے بالواد المقدس طویٰ، واد المقدس سب سے مقدس وادی طویٰ میں، وہاں پر کھڑے تھے، وہاں ندا دی موسیٰ السلام کو. تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کون سی زمین کا کون سا خطہ مقدس ہے؟ بتائیں آپ لوگ، زور سے بولیں پلیز. مکہ. اور وادی کون سی ہے وہ؟ صفا مروہ. ان الصفا والمروۃ من وہ ویسی وادی ہے جہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی. کنٹینیوس نان سٹاپ اس میں لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. وہ سب سے مقدس جگہ ہے اس دنیا میں. بڑے سے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے سے غریب لوگ، اور بڑے ہی بڑے پہنچے ہوئے لوگ، ان کو صفا مروہ پہ چلنا ہی پڑے گا. اور بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ، انہوں نے کعبہ کے چکر لگانے پڑیں گے. آپ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ وادی المقدس طویٰ ہے. یہاں پر موسیٰ السلام کو اس کے رب نے پکارا، ندا دی. اب جناب، اب ہم لوگ گئے سورہ یہاں سے اعراف میں. سورہ اعراف سورت ہے اور اس کی 143 آیت 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ ایک واقعہ ہے، موسیٰ السلام اور اللہ تعالیٰ آپس میں کلام کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور کس کی؟ موسیٰ السلام سے. یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، اس موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ کس کی جرت ہے یہ کہنے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف نظر کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھ سکوں. اللہ نے جواب دیا، اللہ نے کہا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے کمیونیکیشن وتھ اللہ اینڈ دا میسنجر موسیس. اللہ اور موسیٰ السلام کا آپس میں کمیونیکیشن ہو رہا ہے. اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ موسیٰ السلام سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف نظر کریں. اور جواب میں اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے موسیٰ السلام کو. اور یہ نریشن ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور موسیٰ السلام میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، لیکن پہاڑ کی طرف نظر ڈال. بس اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا تو بس شاید تو مجھے دیکھ سکے گا. بس جب یعنی اللہ نے اس کے رب نے پہاڑ کے لیے تجلی کی روشنی ڈالی، اس نے اس کو دکا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور موسیٰ سکتے کی حالت میں ہو کر گر پڑا. پر جب اس نے فوقیت پائی، یعنی ذرا سا سینسز میں آیا، تو اس موسیٰ نے کہا تو پاک ہے، میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں مومن ایمان والوں میں سے پہلا ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ السلام سے تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. کدھر دیکھ؟ پہاڑ کی طرف. اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، تو مجھے دیکھ سکے گا اگر پہاڑ اپنی ٹھہرا. مگر پہاڑ کو کیا ہوا؟ اللہ نے جب اپنی روشنی ڈالی تجلی تو وہ کیا ہو گیا ہے؟ پیچھے دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ پیچھے کیا دکھائی دے رہا ہے میرے؟ آپ کو پیچھے کیا نظر آ رہا ہے؟
بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا نظر؟ کیا نظر آ رہا ہے جی؟ یہ دیکھیں نا اس پہ لکھا ہے تجلی روشنی ڈالی اس سے اللہ نے اس کو دکا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے اوپر سے ٹاپ سے. ایسا پہاڑ آپ مجھے دنیا میں دکھا دیں. ابھی بھی ڈاؤٹ, دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو. کون چڑھا اس پہ؟ آپ چڑھیں؟ اور کوئی ہے یہاں؟ ایسا نظر اس وقت نہیں آیا. وہ اب جا کے چڑھ کے دیکھو نظر آئے گا. اب نظر آ رہا ہے نا؟ یہ نظر آ رہا ہے کیسے ٹکڑے ٹکڑے, یہ اوپر ٹاپ سے دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اور ایسے ایسے پتھر جو ہے نا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں. یہ میں نے لکھا قرآن. اچھا ابھی تو ایک آیت ہے, ابھی اور دیکھیں گے نا اس کو اللہ نے پھر کیا کہا. ٹکڑے ٹکڑے تو نظر آ گئے آپ کو. اب اللہ کہتا ہے سورہ اعراف 7 171 آیت, وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے ان لوگوں کے اوپر پہاڑ کو ہلا دیا جیسے کہ وہ ایک خیمہ ہو, اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان کے ساتھ گرنے والا ہے, پکڑو طاقت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا, اور یاد رکھو جو اس میں ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کرو گے. اب اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر ہم نے پہاڑ کو ہلا دیا. لوگوں کے اوپر کیا ہوا؟ پہاڑ کو ہلا دیا. ہلایا کیسے؟ جیسے کہ وہ کیا ہو جی؟ نظر آ رہا خیمہ؟ یہ خیمہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یوں ہی رہے گا, گرنے والا ہے. بتائیں آپ. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا, یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں قرآن, یہ لکھا ہوا, یہ میں نے لکھا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, جب ہم نے جبل پہاڑ کو ہلایا ان لوگوں کے اوپر, فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, جیسے کہ وہ کینوپی ہو یا خیمہ ہو. وَظَنُّوا, وہ گمان کرتے ہیں, أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ, یہ گرنے والا ہے. یہ دیکھیں, اور وہ نیچے جو ہے نا وہ غارر ہے جہاں جا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور یہ سب ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے, پتھر کے ٹکڑوں سے. اور یہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہوا ہے, اور صدیوں سے ہوا, گرتا نہیں ہے. یہ کون سا پہاڑ ہے؟ جبل نور ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کینوپی, خیمہ. یہ قرآن میں لکھا ہے خیمہ, دے گا دلہ. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ واقعی گرنے والا ہے. اب آپ دیکھ لیں اچھی طرح. یہ ایسی محمد شیخ 27 سال سے نہیں جا رہے یہاں پر. آپ سمجھ میں ایسی کہانیاں سنا رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ. یہ میں نے نہیں فوٹو کھینچی ہوئی ہے, یہ میں نے نہیں فوٹو کھینچی ہوئی ہے. اچھا اب اس آیت کو ذرا کھلا رکھیے گا آپ لوگ, اس پیج کو. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم. اب دیکھیے وہاں تو لکھا ہوتا پہاڑ کو ہلایا, اب یہاں کیا لکھا ہے؟ سورہ بقرہ 263, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اوپر کا پورشن جو ابھی میں نے پڑھا, ابھی دونوں جگہ دیکھیے, دوبارہ وہاں بھی دیکھیں, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وہاں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کون سی آیت پڑھ رہا ہوں میں؟ کون سی آیت پڑھ رہا ہوں بتائیں آپ جی؟ بھائی صحیح سے بتائیں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں, جلدی بتائیں. آپ کون بتائے گا کون سی آیت پڑھ رہا ہوں میں جی؟ 2 کی 63 پڑھ رہا ہوں؟ نہیں, میں تو پڑھ رہا ہوں یہ والی 7 کی 1 سے, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کون سی پڑھ رہا ہوں؟ دونوں میں ایک ہے. یہ
تو ایک میں پہاڑ لکھا ہوا ہے, ایک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تور. تو پہاڑ کا کیا نام ہوا؟ تور. پہاڑ کا کیا نام ہوا؟ تور. اب تور تو عربی کا لفظ ہے, اس کے کیا معنی ہوئے؟ تور کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں, ہم نے تم سب کو اتوارا میں بنایا. سوری, نو سٹیجز, مرحلے, حالتیں. پہلے آپ سپرم دے کے, پھر اووم دے کے, پھر اس کو زائگوٹ بنائے, پھر اس طرح کرتے 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 ابھی کیسے ہوگا, پھر بوڑھے ہو جائیں گے, یوں کر کے کہا لمبے کان, ناک لمبی ہو جائے گی. کان اور لمبے کان بڑھتے رہتے, پتہ ہے نا آپ کو, کان بڑے ہوتے رہیں گے اور ناک بڑھے گی, باقی سب چیز رک جاتی ہے. تو چھوٹی عمر میں اگر آپ کی ناک چھوٹی, نو پرابلم, بڑی ہو جائے گی. کان چھوٹے, نو پرابلم, بڑے ہو جائیں گے. تو میرا مطلب کہنا ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے مختلف حالتوں میں انسان کو بنایا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ پہاڑ کہہ رہا ہے, دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ تور کے معنی حالت. دیکھیں, تور کے معنی اسٹیج, کنڈیشن, حالت. تو جب اس نے پہاڑ کو ہلا دیا تو اس کی کیا حالت ہوئی؟ کینوپی, ٹکڑے ٹکڑے. سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں میں کہہ رہا ہوں. پہاڑ جو ہے وہ تو پکا ہوتا ہے, ایک دم اسٹرانگ. جب اللہ نے اس کو ہلا دیا تو کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ حالت ہو گئی, یعنی تور ہو گیا. یہ بات سمجھنے کی بڑی امپورٹنٹ. پہاڑ کہتے ہیں آپ, یا تو جب پہاڑ ہوگا تو پورا ایک پہاڑ ہے. جب اللہ نے اس کو ہلا دی تو کیا ہو گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے. تو ٹکڑے ٹکڑے کی کس طرح کی حالت؟ یہ حالت دکھا, یہ حالت ہو گئی, تور ہو گیا. یہ پہاڑ کی حالت بن گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہ حالت ہے اس پہاڑ کی, تو اسے کہتے ہیں تور. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اور آگے کہا پکڑ لو اس کو, یعنی خذوا ما آتیناکم بقوت, مطلب مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور یاد رکھو اس میں, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور اگر آپ نہیں مانیں گے, میرا کچھ نہیں جا رہا. اچھا, اب سورہ حشر 59 پہ آگے ہیں, اس میں لکھا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے, اتارتے, ضرور تم اس کو اللہ کے ڈر سے پھٹ جانے والا دیکھتا. اور وہ مثالیں ہیں جس کی ہم لوگوں کے لیے ضرب لگاتے ہیں, شاید کہ وہ غور و فکر کریں. قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ کہاں نازل ہوا تھا بتائیں بھائی؟ وہ یہی تو ہے جو میں دکھا رہا ہوں, وہیں ہوا تھا نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پہ ہم نازل تو پھٹ جاتا ہو. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کہیں مجھے کہنا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں. لکھی لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو علی جبل, اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتے, لرأیتہ, تو دیکھتا اس کو, خاشعا متصدعا, یعنی بلاسٹ ہو جاتا وہ, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. تو یہ کہہ رہے ہیں پہاڑ پہ نازل, پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا. پہاڑ کا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ موسیٰ صاحب میں اللہ آپ کو دے, اللہ نے وہ دیکھو پہاڑ کو, تو ٹکڑے ٹکڑے کر دی اوپر سے لے کے نیچے تک. تو دل پہ نازل ہوتا ہے. انہوں نے بتایا موسیٰ السلام نے جب کہا اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ نے وہ پہاڑ کو دیکھو جس کو تو لوگ پاگل ہوئے ہیں پہاڑوں کے پیچھے, وہ پہاڑ کو دیکھو اپنی جگہ قائم رہے. تو پھر تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کو ایک خیمہ بنا دیا, ایک حالت بنا دی تاکہ اس حالت سے پہچان لیں اور پکڑ کے رکھو اس بات کو. تو پہاڑ پہ قرآن نازل نہیں ہوا. آج ایک اور بات سمجھ میں آئی. اچھا, میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے, پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی, یہ تھوڑی کہ بغیر خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے, تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے,
کیا سمجھا رہا ہے وہ ایک وہ آئیڈیل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے, وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے, وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی, تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.